بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عباس احمد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اب انگلش۔ جی دوستو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، دی یوز آف ہیو، ہیز، ہیڈ اینڈ ویل ہیو یا شل ہیو۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ نمبر فرسٹ، ہیز اور ہیو ہمیشہ پہلے حال میں استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ ہیڈ پہلے ماضی میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ویل ہیو یا شل ہیو مستقبل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر ٹو، پہلے حال میں پائل واحد غائب یعنی ہی، شی، اٹ اور واحد اسم کے ساتھ ہیز استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ آئی، وی، یو، دے اور جمع اسم کے ساتھ ہیو استعمال ہوتا ہے۔ چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور ایگزامپلس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو نمبر فرسٹ، ہی ہیز اے کولڈ، اسے زکام ہے۔ یہاں پر ہیز کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ہیز کو ہمیشہ پہلے حال میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ شی ہیز اے فیور، اسے بخار ہے۔ یہاں پر بھی ہیز کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ ہیز کو پہلے حال میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ I have many books، میرے پاس بہت سی کتابیں ہیں۔ یہاں پر ہیو کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ ہیز ہو یا ہیو، چونکہ یہاں پر ہیو ہے تو ہیو کو ہمیشہ پہلے حال میں استعمال کیا جاتا ہے۔ The cow has a tail، گائے کی ایک دام ہوتی ہے۔ یہاں پر ہیز کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر سینٹنس جو ہے یہ پہلے حال میں آیا ہے۔ اسی طرح My sister has a beautiful pen، میری بہن کے پاس خوبصورت قلم ہے۔ یہاں پر ہیز کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ پہلے حال میں واحد اسم یعنی یہاں پر سسٹر جو ہے یہ واحد اسم ہے، اس کے ساتھ ہیز استعمال کیا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے ہیز کا استعمال کیا ہے۔ They have horses، ان کے پاس گھوڑے ہیں۔ یہاں پر ہیو کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ جمع اسم یعنی دے، اس کے ساتھ ہیو استعمال کیا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے ہیو کا استعمال کیا ہے۔ صوبیہ had a book، صوبیہ کے پاس ایک کتاب تھی۔ یہاں پر ہیڈ کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ ہیڈ کو پہلی ماضی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ He had a sore throat، اس کا گلا خراب تھا۔ یہاں پر بھی ہم نے ہیڈ کا استعمال کیا ہے کیونکہ اس سینٹنس جو ہے یہ پہلی ماضی ہے، اسی وجہ سے ہم نے ہیڈ کا استعمال کیا ہے۔ She will have a purse، اس کے پاس ایک پرس ہوگا۔ یہاں پر ویل ہیو کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ ویل ہیو کو یا شل ہیو کو، یہاں پر چونکہ ویل ہیو ہے اس کو مستقبل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور نیگیٹو سینٹینسز کے بارے میں پڑھتے ہیں، یعنی منفی فقرات۔ اگر ہیو یا ہیز کے بعد ناٹ لگا دے تو بھی فقرہ نفی کا بن جاتا ہے، لیکن آج کل لینگویج میں پائل کے بعد ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ لگا کر پھر ہیو استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں ڈز کے بعد کبھی بھی ہیز استعمال نہیں ہوتا بلکہ ہیو ہی استعمال کرتے ہیں۔ ڈو یا ڈز کا استعمال گرامر کے مطابق ہے، پہلے ماضی کے لیے ڈیڈ ناٹ کے بعد ہیو لگائے اور مستقبل کے لیے ویل یا شل کے بعد ناٹ لگائے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ایگزامپلس کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا۔ تو نمبر پس، they do not have money، ان کے پاس پیسے نہیں ہے۔ یہاں پر ہیو کا استعمال ہم نے کیا ہے کیونکہ ناٹ کے بعد ہیو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ You have no bicycle، تمہارے پاس کوئی بائیسائیکل نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ہیو کا استعمال کیا گیا ہے۔ The teacher did not have a stick، استاد کے پاس چڑی نہ تھی۔ یہاں پر ڈیڈ ناٹ کے بعد ہیو کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ سینٹنس جو ہے یہ پہلی ماضی ہے، کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ پہلی ماضی کے لیے ڈیڈ ناٹ کے بعد ہیو استعمال کیا جاتا ہے۔ He did not have two pens، اس کے پاس دو قلم نہ تھے۔ یہاں پر بھی ہم نے ڈیڈ ناٹ کے بعد ہیو استعمال کیا ہے۔ We shall not have any spare pen، ہمارے پاس کوئی پالتو قلم نہیں ہوگا۔ یہاں پر شل کے بعد ناٹ لگایا ہے کیونکہ یہ جو سینٹنس ہے یہ مستقبل میں آتا ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ مستقبل کے لیے ویل یا شل کے بعد ناٹ لگائے، تو یہاں پر چونکہ شل ہے اس لیے ہم نے اس کے بعد ناٹ لگایا ہے۔ The room will not have a ceiling fan، کمرہ میں چھت کا پنکھا نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی ہم نے ویل کے بعد ناٹ کا استعمال کیا ہے
کیونکہ یہ جو سینٹنس ہے یہ مستقبل میں آتا ہے، اس لیے ہم نے ول کے بعد ناٹ کا استعمال کیا ہے۔ چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور انٹروگیٹو سینٹنسز کے بارے میں پڑھتے ہیں، یعنی سوالیہ فقرات۔ تو سوالیہ فقرات میں ہیز، ہیو، ہیڈ کو فقرے کے شروع میں لگانا بھی ٹھیک ہے، لیکن فقرے کے شروع میں ڈو یا ڈز لگا کر اندر ہیو کا استعمال کرنا بھی بالکل درست ہے۔ ماضی کے لیے فقرے کے شروع میں ڈیڈ اور پھر اندر ہیو لگائے، مطلب فقرے کے درمیان میں ہیو لگائے، اور مستقبل کے لیے ویل یا شل کو جملے کے شروع میں لگائے اور آخر میں سوالیہ نشان لگائے۔ چلیے دوستو ایگزامپلز کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈز ہی ہیو بلیک ہیئر، کیا اس کے بال سیاہ ہے؟ یہاں پر ہم نے ڈز کو فقرے کے شروع میں لگایا ہے اور فقرے کے اندر ہیو کا استعمال کیا ہے، کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ ڈو یا ڈز کو فقرے کے شروع میں لگا کر اندر ہیو کا استعمال کرنا بھی بالکل درست ہے، اور آخر میں سوالیہ نشان لگانا ضروری ہے۔ ہیز دا کاؤ ٹو ہارنز، کیا گائے کے 2 سینگ ہوتے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ جملہ ہے۔ یہاں پر ہم نے ہیز کو فقرے کے شروع میں لگایا ہے کیونکہ یہ پہلا میتھڈ ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ ہیڈ، ہیو، ہیز کو فقرے کے شروع میں لگانا بھی ٹھیک ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم نے ہیز کا استعمال کیا ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ ڈیڈ وی ہیو سیکنڈ ہینڈ بکس، کیا ہمارے پاس پرانی کتابیں تھی؟ یہاں پر بھی ہم نے ڈیڈ کو فقرے کے شروع میں لگایا اور فقرے کے اندر ہیو کا استعمال کیا اور آخر میں سوالیہ نشان بھی لگایا۔ ہیڈ شی اے گولڈن رنگ، کیا اس کے پاس سنہری انگوٹھی تھی؟ یہاں پر بھی ہم نے ہیڈ کو فقرے کے شروع میں لگایا اور آخر میں سوالیہ نشان لگایا۔ ویل یو ہیو اے پیس آف لینڈ، کیا تمہارے پاس زمین ہوگی؟ یہاں پر ہم نے ویل کو فقرے کے شروع میں لگایا اور آخر میں سوالیہ نشان لگایا۔ ہم نے بتایا تھا کہ مستقبل کے لیے ویل یا شل کو جملے کے شروع میں لگاتے ہیں۔ ویل دے ہیو مچ منی، کیا ان کے پاس بہت پیسے ہوں گے؟ یہاں پر بھی ہم نے ویل کو فقرے کے شروع میں لگایا کیونکہ یہاں پر سینٹنس جو ہے یہ بھی مستقبل میں آتا ہے اور آخر میں سوالیہ نشان بھی لگایا۔ تو جی دوستو اس کے ساتھ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ مکمل ہو گیا۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔